اہل حدیث مخالفت کرتے ہیں نا انجینئر صاحب کی، اس کی وجہ صرف ان کی کم عقلی ہے، جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کی بنو امیہ کے ساتھ بے پناہ محبت اور اہل بیت کرام کے ساتھ جو بغض ہے یہ رکاوٹ ہے، ورنہ انجینئر صاحب تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اگر یہ حق بات پہ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت ہی ہمارا معیار ہے تو ثابت کریں نا کہ اس کی تعلیمات جو ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ ان کو تو یعنی ان کو مشکور ہونا چاہیے، اتنے بندوں کو اس نے رفع دین شروع کروایا، سارے اہل حدیث مل کے نہیں کروا سکے، بہت سارے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد تک وہ تعداد پہنچتی ہے ان نوجوانوں کی جنہوں نے شرکی عقائد سے اپنے اور کفری عقائد سے توبہ کر کے کتاب و سنت کے منہج پر آئے ہیں اس نوجوان کی وجہ سے۔ درد تو ہونا چاہیے بریلویوں کو، بریلویوں کے اس نے ایسے جو مردے ہیں جن کو وہ اپنا بغیر وضو جن کا نام نہیں لیتے تھے ان کو اس نے رسوا کر دیا، ننگا کر دیا، ان کی حقیقت جو ہے وہ کھول کے بیان کر دی اور ثابت کیا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بے توقیر کیے بابے اس نے۔ یہی تو قرآن و سنت کا جو ہے وہ اصل منہج تھا، توحید جو تھی وہ تو اس نے گج وج کے بڑی بیان کی ہے۔ صرف ان کا پرابلم یہ ہے، میری سمجھ میں جو آئی ہیں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کا ٹائٹل استعمال نہیں کرتا جو کہ ان کو تکلیف ہے، اور دوسری مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا نام کیوں لیتا ہے، بنو امیہ کی وہ جھوٹے فضائل بیان نہیں کرتا۔ بھئی جن کو تم اصحاب کہہ کر جن کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہو وہ اصحاب ضرور ہیں مگر وہ طلقاء ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو سب سے آخر میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس کے بعد ان سے غلطیاں بھی ہوئیں اور وہ احادیث میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو اگر وہ احادیث وہ ایسا کوئی بیان اگر کر دے تو پھر تو آپ یہ حدیث کی کتابوں کو آپ جلا دیں، اس کے جو دفتر ہے یہ دریا میں بہا دیں اگر آپ کو اعتراض ہے یہ باتیں حدیثوں میں کیوں ہیں۔ بیان کرنے والا تو مجرم نہیں ہے نا بیٹا۔ بات اصل یہ ہے کہ ما سوائے بنو امیہ کی اندھی عقیدت اور اس کا صرف ریزن یہ ہے کہ اہل تشیع کے جو امامت کا عقیدہ ہے نا کہ امام ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، مأمور من اللہ ہے، اسی طرح انہوں نے بنو امیہ کے چند جو دانے تھے ان کے بارے میں یہ ان کے دل کے اندر یہ راسخ ہو گئی ہے بات کہ یہ بھی مأمور من اللہ ہے، یہ صحابہ ہے، یہ توبہ نعوذ باللہ شاید پیغمبر اکرم سے بھی بڑھ گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ گستاخ صحابہ کا لیبل لگانا یہ فیشن ہے، ایک ہر ایک کو رافضی کہہ دیں، یہ بیماری ادھر بھی ہے بریلویوں میں بھی، وہ بھی جوتوں میں دال بانٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو رافضی کہہ رہے ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں۔ اگر یہ تعصب کی پٹی جو ہے اپنی آنکھوں سے اتارے تو میرے خیال میں تو یہ بندہ ان کے سٹیج پر ہونا چاہیے تھا، بندہ ہی ان کا ہے، بندہ ہی ان کا ہے۔ جو بندہ کتاب و سنت کی تبلیغ اتنے مؤثر انداز سے کرتا ہو، جس کو اپنی بات کرنے کا بھی ڈنگ آتا ہے، لوگ اس کی بات کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور لاکھوں لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں، تو آپ بیوقوفوں کو کیا پڑی ہے، آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں دن رات۔ مخالفت تو وہ کریں نا جس کے انہوں نے مردے اکھاڑ دیے ہیں، جس کی انہوں نے سارا کا سارا جو تھا مسلک تھا وہ مسلک اس نے کر دیا، ان کے نظریات کو، جو باطل نظریات کا اس نے آپریشن کیا۔ آپ بھی نہ کر سکے اتنے سالوں سے اتنی خوبصورتی سے آپریشن بابوں کا اور ان کی کتابوں کا، ان کے کفریہ کلامات کا جو ان میں درج تھے، خود یہ نہیں کر سکے اہل حدیث اتنی خوبصورتی سے ان کا آپریشن جو اس نے کیا۔ اور اب درد صرف یہ ہے کہ یہ بنو امیہ کی جو ہے وہ نعتیں کیوں نہیں پڑھتا یا ہمارا نام کیوں نہیں استعمال کرتا اہل حدیث، یہ تو کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ تو جاہلوں والی بات ہے۔ اس بنیاد پر اگر آپ مخالفت کرتے ہیں تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔